اور سب کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت ملک کے حالات جب یہ ہیں کہ آپ کے وزیر دفاع جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ آپ کا جو ملک ہے وہ ڈیفالٹ کر چکا ہوا ہے، تو ان حالات میں اگر ہم اپنی آرمی کو بھی کمزور کر دیں گے تو یہ ملک پھر جب نہیں ہوگا پھر ہم بھی نہیں ہوں گے، آپ بھی نہیں ہوں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں آرمی کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین یہ پوائنٹ تو میں نے پہلے ڈسکس کیا، لیکن آگے دیکھیں انہوں نے کتنی زبردست کس سے کیا کیا باتیں کی ہیں، اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ ماحول کو بہتر کریں۔ جب پہلے آپ ماحول کو بہتر کریں گے، کنسنسس کریں گے، آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز جتنے بھی ہیں ان کو اوور کم کریں گے، تو پھر جا کے الیکشن بھی پھر جا کے جو ہے نا وہ مسئلے کا حل ہوگا۔ اگر آپ کنسنسس کے بغیر جو ہے وہ الیکشن کروا دیں گے تو الیکشن بھی مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ اور یقیناً ناظرین یہی بات ہے، اگر آپ کنسنسس کے بغیر یا آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز جو ہیں ان کو ریزالو کیے بغیر الیکشن کروا دیں گے تو الیکشن کو کوئی مانے گا نہیں، اس کے ریزلٹس کو کوئی نہیں مانے گا۔ جو جیت جائے گا اس کی جو اپوزٹ پارٹی ہوگی وہ اس کے اوپر ایک ہنگامہ برپا کر دے گی اور پاکستان مزید خرابی کی طرف جائے گا۔ جی تو ناظرین انہوں نے پھر کہا کہ یہاں پہ پاکستان میں جو ہے وہ عام طور پر یہ بات سنائی دیتی ہے کہ ہم نے اس پہ ٹھپا لگا دیا، یہ کبھی حکومت میں نہیں آ سکتا۔ تو انہوں نے اس سارے مسئلے کو جو ہے وہ ایک ہسٹری کے ساتھ بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کبھی ہسٹری کو تو چیک کریں۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ نے یہ کہا کہ ہم جو محترمہ بینظیر بھٹو ہے اس کے اوپر ہم نے بیچ لگا دیا ہے کہ وہ کبھی جو ہے وہ کراس لگا دیا، وہ کبھی حکومت میں نہیں آ سکتی اب، تو کہتے ہیں ہم نے لوگوں کو کہتے ہوئے بھی سنا، پھر انہی لوگوں کو ہم نے اپنی اس باتوں پہ کمپرومائز کرتے ہوئے سنا جن لوگوں نے ان کو سسٹم سے نکالا۔ پھر انہوں نے کہا کہ انہی لوگوں نے کمپرومائز کیا، اور پھر کہتے ہیں میں نے ان لوگوں سے یہ بھی کہا کہ پھر آپ لوگوں نے کیا نا کمپرومائز، تو پھر وہ آئیں۔ تو لہٰذا یہ جو فیوچرز کی باتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کا جو ہے اتنا لمبا اقتدار دیکھا، جو سیاہ و سفید کے مالک تھے، میں نے ان کا اقتدار دیکھا، لیکن وہ بھی جو ہے آخر ایک دن ان کا بھی سورج جو ہے وہ غروب ہوا، اور پھر بعد میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا کسی کی پیشن گوئی جو ہے وہ کام نہیں آئی۔ ایک نئے ماحول میں جو بھی چیزیں اوور کم ہوئیں وہ ہوئیں، جو جنہوں نے پھر مطلب جو چیزیں اسکرین آؤٹ ہو کے اوپر آئیں وہ خود ہی ایک سسٹم کے تحت آئیں، لہٰذا آپ یہ کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ پھر یہ بھی جو ہے وہ مطلب بعض گشت جو ہے وہ مارکیٹ میں یا معاشرے میں سنائی دینے لگی کہ اب جو ہے وہ بینظیر اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور جو میاں نواز شریف ہیں ان دونوں کا جو بستری ہے وہ گول کر دیا گیا ہے، اب یہ دونوں پاکستان کی سیاست میں نہیں آ سکتے۔ تو انہوں نے پھر ان کو کہا پھر آپ نے دیکھا کہ جب بینظیر بھٹو پاکستان اتری تو پھر سعودی عرب نے ڈنکے کی چوٹ پہ ایک پریشرائز کر کے کہا کہ اگر بینظیر آ گئی ہے تو اب نواز شریف بھی آئیں گے، ان کو کوئی روک نہیں سکتا، تو پھر آپ لوگ نہیں روک سکے۔ انہوں نے جو بھی مجھے نہیں پتا آپ کو کن کو وہ اشارہ کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ پھر نہیں روک سکے، اور پھر وہ دونوں آئے اور دونوں نے آ کے الیکشن لڑے اور ان کی جماعتوں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا اور پھر ان کی حکومتیں بھی آئیں۔ جی تو ناظرین نیکسٹ پوائنٹ میں انہوں نے موجودہ حالات کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کہا کہ آج ہی ایک بڑے اہم وزیر نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی اور اس میں کہا کہ یہ بات عیاں ہو چکی ہوئی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اب کبھی بھی اقتدار میں نہیں آ سکتے۔ اس وقت عمران خان کے لیے جو ماحول ہے، جو پاکستان کے حالات ہیں وہ سازگار نہیں رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس وزیر سے کہا کہ آپ جو ہے نا ہسٹری کو تو دیکھ لیں، ایسے بیان دینے سے پہلے ہسٹری کو تو بھی دیکھ لیں۔ تو ہسٹری کیا کہتی ہے؟ ہسٹری میں کئی لوگوں کے جو اپنا اقتدار ہیں یا کئی لوگوں کی جو جماعتیں ہیں یا ان کا جو راستہ ہے اس کے اوپر کراس لگایا گیا، لیکن وہی لوگ جو ہے وہ اقتدار میں آئے اور ان لوگوں کو لانے کے لیے کمپرومائز کنہوں نے کیا؟ آپ لوگوں نے کیا، ہم لوگوں نے کیا۔ تو اتنی دانشمندانہ باتیں کی انہوں نے، شیشہ دکھایا۔ تو ایسی باتوں کی پاکستان کے حالات کو ضرورت ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں وہ صرف یہ ہے ایک دوسرے کی طرف انگلی اٹھانا، ایک دوسرے کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرنا اور معاملات کو ٹھیک نہ کرنے کے لیے صرف اپنی جو انا کی جنگ ہے اس کو جیتنا۔ میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ انا ہر شخص کے اندر جبلتی طور پر پائی جاتی ہے، لیکن اس کو شتر بے بہار کر دینا اور اس کے لیے نہ ملک کا فائدہ دیکھنا، نہ آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ کسی ادارے کا فائدہ دیکھنا، اپنا جو کسی بھی چیز کا جو ملکی مفاد ہے ان کو اپنے مفاد کی بین چڑھا دینا، تو یہ آپ کر نہیں سکتے نا۔ مطلب ٹھیک ہے آپ کے اندر انا ہے، اگر آپ اس انا کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، یقیناً آپ سے جو ہے نا وہ اللہ بھی خوش ہوتے ہیں اور یہ لوگ بھی خوش ہوتے ہیں۔ اگر آپ نہیں کرتے بھائی اپنی انا کو اپنی تک تو رکھو، کم از کم اپنے گھر کی طرف رکھو، اپنی ڈومین کی طرف رکھو۔ آپ کیوں اس کو پریویل کر رہے ہیں
جو ہے وہ پاکستان کے اوپر، پاکستان کی جو عوام ہے وہ در بدر ٹھوکریں کھا رہی ہے. ان کے پاس کوئی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ایجوکیشن نہیں ہے، ان کو کوئی تحفظ نہیں ہے، کسی قسم کی سہولت نہیں مل رہی، ان کو قانونی تحفظ نہیں ہے. تو آپ اس حالات میں کس طرح سے اونچی آواز میں بات کر لیتے ہیں، کس طرح سے آپ لوگ جو ہے وہ فضول قسم کی بحث جاری کر لیتے ہیں جو پاکستان کو فائدہ دے سکتی ہی نہیں ہے. جی تو ناظرین، پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں آج پرائم منسٹر سے بھی ملا ہوں. پھر انہوں نے کہا میں جوڈیشری سے بھی ملا ہوں، میں جو ہے وہ پرائم اسٹیبلشمنٹ سے بھی ملا ہوں. تو مطلب ان کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ میں اس طرح سب لوگوں سے ملا ہوں. تو میں نے پرائم منسٹر کو کہا کہ آپ جب تک کنسنسس نہیں کریں گے، اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ استعفے جو ہیں وہ واپس کریں. آپ خود اعلان کریں کہ آئیں اسمبلی میں بیٹھیں، کنسنسس کریں، آؤٹ اسٹینڈنگ جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو ریزالو کریں، اور پھر جا کے پاکستان کے الیکشن جو ہے وہ اناؤنس کریں، اور جس کی حکومت آتی ہے اس کو حکومت دیں اور اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. خوشی ہوئی سن کے کہ کوئی پاکستان کے متعلق یہ سوچتا اور اس نے آگے بڑھ کے جو ہے وہ چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے کردار ادا کیا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کو پے بیک کر رہے ہیں. جتنے بھی ایکٹر اس وقت میں بار بار کہہ رہا ہوں اس وقت خاموش ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی لے رہے ہیں. سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، سب کو جو ہے وہ معاملات کو کول کرنے کے لیے اپنا حتی الامکان کردار ادا کرنا چاہیے. جو کر رہے ہیں ان کو مزید کرنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے. اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ میں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کوئی بھی انسان نیوٹرل نہ رہے. یہ بھی وہی بات جو ہم کرتے ہیں آپ سے کہ نیوٹرل نہیں رہ سکتے آپ، کوئی بھی کردار جو ہے وہ خاموش نہیں رہ سکتا. تو انہوں نے بھی ادھر یہی بات کی. یوں انہوں نے آئینہ نیوز کی جو بات ہے اس کی تصدیق کی کہ آپ جو ہے وہ آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے. نیوٹرل آپ صرف اس حد تک رہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے دائرے میں رہیں، آپ کسی دوسرے میں مداخلت نہ کریں. لیکن جب پاکستان کے حالات اس وقت اتنے ابتر ہو چکے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جو اپنا پازیٹیو رول ہے ان کی بہتری کے لیے ادا کرنا ہوگا، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے. جی تو ناظرین، انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے اپنی بات کو طول کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ اگر کوئی مجھے کہے کہ میں نے قربانی دینی ہے پاکستان کے لیے تو میں دینے کے لیے جون سی قربانی کہتے ہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر مجھے آپ کہتے ہیں کہ الیکشن نہ لڑو، اس سے پاکستان کا فائدہ ہو جائے گا، تو میں الیکشن نہیں لڑتا. انہوں نے کہا کہ مطلب اس کو ایسی جیت کا کیا فائدہ جب ہم پاکستان کے لیے کچھ کر ہی نہیں سکتے. یہاں پہ تو یہ حالات ہیں کہ کوئی بھی کچھ کر نہیں سکتا. مطلب انہوں نے ان کا اشارہ یقیناً شاید اسی طرف ہوگا کہ اگر کوئی بہتری کے لیے کرتا بھی ہے تو اس کو پکڑ کے تو جو ہے نا وہ مطلب ایک نشانہ بنایا جاتا ہے، اور وہ جو ہے نا وہ پھر دوبارہ بولنے کی جو ہے وہ جسارت کرتا ہی نہیں ہے. تو لہٰذا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت پاکستان میں جو پوائزن پھیلا ہوا ہے، تو پوائزن کا علاج جو ہے وہ مزید پوائزن ایڈ کرنے سے نہیں، انہوں نے کہا کہ بلکہ اس کا کوئی کیور ڈھونڈیں، اس کی کوئی حفاظتی تدبیر ڈھونڈیں. تو انہوں نے مزید کہا کہ آپ اس وقت پاکستان میں جو پوائزن پھیلا ہوا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے مزید پوائزن ایڈ نہ کریں، اس کا کوئی کیور ڈھونڈیں، اس کی کوئی کیورمنٹ ڈھونڈیں، اس کا کوئی حفاظتی تدابیر ڈھونڈیں جس سے پاکستان کو فائدہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ مطلب اس طرح حالات کبھی بہتر نہیں ہوں گے. یوں ان کی ساری جو پریس کانفرنس تھی یا جس سے وہ ملے تھے، جس طرح کی انہوں نے باتیں کی، تو ایگزیکٹ انہوں نے پاکستان کا جو اس وقت حالات ہیں اس کا جو نقشہ کھینچا ہے انہوں نے، اور جو اس کا جو سلوشن دیا ہے، اس سے بہتر حل کوئی نہیں آ سکتا. لیکن یہ ہے کہ وہ عمران خان سے بھی ملے ہیں، پرائم منسٹر سے بھی ملے ہیں، انہوں نے سب کو اپنی طرف سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور میرا یہ یقین ہے کہ یقیناً ان کی باتیں جو ہیں وہ مؤثر ثابت ہوں گی. وہ بڑے دانائی طریقے سے انہوں نے جو ہے نا وہ حالات کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی ہے، بڑی دانائی سے انہوں نے حالات کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مطلب جو ہے نا اس وقت جو حالات ہیں، اگر مجھے تو ڈر لگتا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ میں اس وقت بات کر رہا ہوں تو اس وقت بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. انہوں نے اگر کچھ سوچے تو پاکستان کے حالات جو ہیں وہ اس قدر کشیدہ ہیں. یہاں پہ ناظرین میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جس کے اندر درد ہوتا ہے نا پاکستان کے لیے یا ملک کے لیے یا عوام کے لیے، تو ان کی باتوں سے، ان کے طرز زندگی سے ہی ایک جو ہے نا وہ چیز پتہ لگ رہی ہوتی ہے. ناظرین یہاں پہ میں آپ کے ساتھ پروگرام کے آخر میں ایک اور واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو ہماری جس کا میسیج یا جو بات کرنے کا مقصد ہے وہ صرف جو ہمارے سیاستدان ہیں، جو حکام بال ہیں، صرف ان کے لیے نہیں، یہ عام پاکستان کی عوام کے لیے بھی ہے. تو یہاں پہ میں آپ سے اکثر بات کرتا رہتا ہوں کہ جو آپ کی زندگی ہے وہ دوسروں کے لیے بھی ہونی چاہیے. ہمیں جو رضاکارانہ زندگی گزارنی چاہیے، پوری قوم کا سوچ کے زندگی گزارنی چاہیے. اگر آپ کے پاس اپنے ریسورسز ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ریسورسز سے زندگی گزار لی تو دیٹس اٹ. آپ کو دوسروں کا بھی سوچنا چاہیے. تو اسی بات کی تصدیق جو ہے وہ یہ پھر میں ایک آپ کو بار بار کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو جو ہے نا وہ نوٹ کر لیں، اپنے اندر جذب کر لیں کہ جو ہے نا وہ ہمارا ناز قانون دان اور سیاستدان ارتضیٰ احسن صاحب نے کی. انہوں نے کہا کہ
60s کی بات ہے کہ یا 70s کی بات ہے کہ چائنیز جو تھے وہ KPK میں جو ہے نا وہ کسی پروجیکٹ پہ آئے ہوئے تھے. تو میں ذرا جلدی سے اس بات کو ریپ اپ کرتا ہوں, دوبارہ اس موضوع کو جو ہے نا وہ ڈسکس بھی کریں گے, اس کے اوپر پورا پروگرام کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ چائنیز جو تھے وہ 1960s میں یا 70s میں جو ہے نا وہ KPK میں پہاڑوں کے اوپر پروجیکٹ کر رہے تھے. تو جب وہ ان کا جو طرز زندگی تھا, ان کا جو کھانے پینے کا مطلب ان کا معمول تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنا سادہ پانی پیتے, یعنی کہ جس کو وہ بولتے جی ہم اپنا وائٹ ٹی پی رہے ہیں, اور ساتھ جو ہے نا وہ چاول کھاتے, تو وہ بالکل ابلے ہوئے چاول کھاتے. تو ہم ان سے پوچھتے یار آپ لوگ جو ہے نا وہ یہ صرف وائٹ ٹی اور مطلب جو ہے نا وہ ابلے ہوئے چاول ہی صرف کیوں کھاتے ہیں, اپنی خوراک میں مزید کیوں نہیں ایڈ کرتے. تو انہوں نے کہا کہ ہماری جو قوم ہے وہ اس وقت افورڈ نہیں کر سکتی, اس کے حالات جو ہیں وہ اس قدر پستی کی طرف ہیں کہ ہم باقی چیزیں جو ہیں وہ الاؤڈ نہیں کرتی, ہماری جو حالات ہیں وہ افورڈ نہیں کرتے. تو اس لیے ہمیں یہ آرڈر نہیں ہے, اس لیے ہم جو ہے نا مطلب یہ ساری چیزیں ہم جو ہے وہ قناعت اختیار کرتے ہیں انہی پہ. تو ناظرین اسی کے برعکس انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ جو تھے تب پتی بھی پیتے تھے. چائنیز کہہ رہے تھے کہ ہم پتی برداشت نہیں کر سکتے, ہم جو ہے نا چاول میں کوئی چیز ایڈ نہیں کر سکتے. پھر بعد میں جب ان کے حالات ٹھیک ہوئے تو پھر انہوں نے جو ہے وہ ان چاولوں میں تھوڑی سی کوئی سبزیاں جو ہے نا وہ جو ہم دیکھتے ہیں جی چائنیز ڈش جسے کہتے ہیں, تو اس میں پھر کچھ سبزیاں ایڈیشن کرنے کی الاؤڈ ہوا, اجازت ہوئی, تو پھر انہوں نے کچھ ایڈ کرنا شروع کی. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کے اس وقت حالات یہ ہیں کہ ہماری آنے والی 3 نسلوں نے جتنا کمانا ہے ہم نے کھا لیا ہوا ہے, اور اس کا وہ ہمارے اوپر قرضہ چڑھ چکا ہوا ہے. تو انہوں نے یہ جو اعتزاز احسن صاحب ہیں ان کی طرز زندگی سے اس قوم کا درد, اس قوم کے لیے جو ہے وہ کتنے ایکٹیو نظر آتے ہیں. تو جو جن کے اندر درد ہوتا ہے وہ ملک و قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کی زندگی میں ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ ان کے طرز زندگی سے ہی سارا کچھ ثابت ہو رہا ہوتا ہے. تو یوں پاکستان کی جو قوم ہے اس کو اپنے ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے اپنا جو طرز زندگی ہے وہ کرنا پڑے گا. جو بڑی گاڑی والے ہیں ان کو چھوٹی گاڑی پہ آنا پڑے گا, لیوی زندگی ختم کرنی پڑے گی, دوسروں کے لیے جو ذخائر ہیں وہ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرنے پڑیں گے. جی تو ناظرین پروگرام کا وقت جو ہے وہ کم ہے, اس کو مزید طوالت نہیں بخشی جا سکتی. بہت سے موضوع ہیں, ہم بہت سے موضوع کی طرف کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن پاکستان کے اس وقت جو حالات ہیں اس میں پھر یہ جو والے موضوع ہیں پہلے وہ کرنا, ان کو آن ایئر کرنا ضروری ہو جاتا ہے جو اس وقت ضروری ہیں. آئینہ نیوز کے پاس بہت سارے پروجیکٹس ہیں, بہت سارے جو ہے نا وہ پلانز ہیں جو یقیناً ہماری ملک و قوم کے لیے, نئے ٹیلنٹ کے لیے جو ہے نا وہ بڑے مفید ہیں. ہم بہت زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن دعا ہے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں پہلے اتنے نارملائز ہو لیں کہ ہم کسی دوسری چیزوں کی طرف انشاءاللہ. ہم نے بہت سے پاکستان کے جو ہمارے ڈسٹرکٹ لیول کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم نے پلانس جو ہیں وہ اپنے بنائے ہوئے ہیں. ہم وہ آپ کی خدمت میں ان فیوچر لے کے آئیں گے, اور یقیناً اس میں جو ہے وہ ایک پروڈکٹیو آپ کو فائدہ ہوگا, وہ آپ کو تعمیری فائدہ ہوگا. اس کا جو ہے آپ کی جو ہماری جو معاشرے کی پروڈکٹیوٹی ہے وہ یقیناً اس سے گرو کرے گی. ہم سب اداروں کے ساتھ فاؤنڈیشن بنا کے ہم کچھ اس طرح کے پروجیکٹس لے کے آنا چاہتے ہیں. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کو جو ہے یہاں پہ کنکلیوڈ کرتے ہیں. آپ لوگوں سے بڑی جو ہے وہ ایک مودبانہ گزارش, ایک عاجزانہ گزارش ہے, التماس ہے کہ جو ہے نا چینل کو سبسکرائب کریں, اس کا جو اپنا بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہمارے جو نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں اور یہ آگاہی آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس کو سپریڈ کر سکیں. اور جو ویڈیو کا لنک ہے وہ اپنی سوشل ڈومینز میں لازمی شیئر کریں. یہ جو پروگرام جو ہوتا ہے یہ نہ صرف سیاسی حالات پہ بلکہ اس میں جو ہے نا وہ آپ کو سیاسی جو ایشوز ہیں ان کا بھی جو اپنا سلوشن ہے وہ ملتا ہے, اس میں سجیشنز بھی ملتی ہیں, اور یہ ہم اپنے حکام بالا تک بھی پہنچانا چاہتے ہیں. تو یقیناً ناظرین اس کو ضرور شیئر کریں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد یونس علی نور کو اجازت دیجیے, ملتے ہیں جلدی اگلی نشست میں. اللہ حافظ.